آپ بھی بہت خوبصورت تھی، تھوڑی بڑی ہوئی کہ رشتے آنے شروع ہو گئے، مگر وہ شادی کے نام سے دور بھاگتی تھی۔ سارا دھیان پڑھائی کی طرف تھا۔ امی ابو بھی کہتے تھے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، پڑھنے کا شوق ہے تو پڑھنے سے کیوں روکے۔ والدین رشتے ٹھکراتے رہے۔ باجی نے بی اے کے بعد بی ایڈ کیا، پھر ایم اے کیا۔ رشتے آتے رہے مگر وہ انکار کرتی رہی کہ ابھی نہیں، کچھ بنے گی پھر شادی کریں گے۔ اللہ جانے وہ کیا بننا چاہتی تھی، مگر ٹیوشن ٹیچر ہی بن پائی۔ کچھ عرصے اسکول میں پڑھایا، پھر گھر بیٹھ گئی کہ بچوں کو پڑھانا جان جوکھم کا کام ہے، دماغ تھک جاتا ہے، اور ہوم ٹیوشن اسٹارٹ کر دیا۔ ان دنوں میں میٹرک میں تھی، نوخیز تھی۔ اب جو رشتے آتے وہ باجی کو نظر انداز کرتے اور میرا ہاتھ مانگتے، جبکہ والدین کی یہ آرزو تھی کہ پہلی بڑی بیٹی کے ہاتھ پیلے کریں گے۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور رشتے واپس ہوتے رہے، یہاں تک کہ میں نے ایف ای کر لیا۔ اب سب امی ابو کو سمجھاتے کہ تم لوگ اچھے رشتوں کو ٹھکراتے ہو، ایسا نہ ہو کہ دوسری بھی بیٹھی رہ جائے۔ ان حالات سے گھبرا کر امی ابو نے باجی کے لیے رشتہ کروانے والیوں کا سہارا لیا۔ یہ رشتہ کروانے والی عورت ایک روز ایک رشتہ لائی۔ امی ابو ان لوگوں سے ملے، وہ لڑکی کی تعریف میں اس کے رشتہ داروں نے زمین آسمان کے کلابے ملا دیے۔ ابو لڑکے سے ملے، وہ بہت چرب زبان تھا۔ یہ غرض میرے سادہ دل باپ نے ہاں کہہ دی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ پھر مہندی والے دن جب ہم لوگ اس لڑکی کو مہندی لگانے گئے تو میں نے پہلی بار اپنے ہونے والے دلہا بھائی کو دیکھا۔ اوف، میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ پکے سن اور معمولی شکل و صورت والا، سانولی رنگت کا مالک۔ میری پہلے تو ہنسی نکل آئی، پھر باجی کی قسمت پر رونا آ گیا۔ کیسی قسمت پھوٹی، میں سوچنے لگی۔ پہلے اچھے رشتوں کو ٹھکرایا اور اب یہ اجنبی شخص انہیں ڈولی میں لینے آ گیا ہے۔ میں نے رسم کے طور پر مہندی دلہا بھائی کے ہاتھ پر لگانی تھی۔ مہندی لگانے کو ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا دل وہیں ٹوٹ گیا۔ دلہا بھائی کا جو تصور ذہن میں تھا وہ ایک دم چکنا چور ہو گیا۔ میں تو کھسیا کر ایک طرف ہو گئی، تبھی دوسری رشتے دار لڑکیاں انہیں مہندی لگانے لگی۔ دلہا صاحب خوشی سے بانچے کھلائے لڑکیوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر مذاق کر رہے تھے۔ مجھے ایک طرف خاموش کھڑے دیکھ کر پکارا، ادھر تو آؤ بھائی، ہم تو شادی کے ہاتھ سے پان کھائیں گے۔ یہ فرمائش سن کر عورتیں ہنسنے لگی، کہیں پان چبانے کے بہانے تم شادی کا ہاتھ نہ چبا دینا۔ ایسی فکر ورزی عموماً شادیوں میں مذاق کے طور پر ہوتی ہے، مگر مجھے سخت ناگوار گزرا، اور میں نے مذاق کرنے والے کو غور سے دیکھا۔ تبھی ایک کم عقل لڑکی فوراً پان لے آئی اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ لو بھائی، اپنے دلہا بھائی کی فرمائش پوری کرو۔ یہ تم سے پہلی فرمائش ہے، پھر تم بھی نیک میں زیور کی فرمائش کرنا، تمہارے منہ میں خاک۔ میں نے جل کر سوچا مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ دلہا بھائی اپنا بڑا سا منہ کھولے پان چبانے کو بےتاب لگ رہا تھا۔ بار بار کہتے تھے بھائی ہماری سالی ہو، لاؤ پان دو۔ میرے ہاتھ میں پان تھا لیکن قدم زمین میں جکڑ لیے تھے۔ تبھی پان دینے والی لڑکی آگے بڑھی اور مجھے دلہا بھائی کی طرف دھکیلنے لگی۔ ناچار پان کو چٹکی میں پکڑ کر ان کے منہ کے نزدیک کیا تو انہوں نے کلائی دبوچ کر پان منہ میں رکھ لیا اور میری 2 انگلیوں پر دانت مار دیے۔ میری سسکی نکل گئی، آنکھوں میں آنسو بہہ گئے، پسینہ پہنچتی۔ میں اسٹیج سے اتر کر بھاگی کہ اب میرا سر پیٹ لینے کو جی چاہ رہا تھا۔ رخصتی تک میں کھوئی رہی۔ اب شادی کے کاموں میں بھی دل نہ لگ رہا تھا۔ اپنی پیاری باجی کو دیکھتی تو رونے کو جی چاہتا۔ رخصتی کا دن آیا اور باجی اپنے دلہا کے گھر چلی گئی۔ ان کے جانے سے گھر سوزا ہو گیا۔ روز یاد کر کے روتی تھی۔ ایک روز امی جان سے کہا خدا جانے باجی کب آئیں گی، ان کے لیے میرا دل بہت اداس ہے۔ امی بولی تو جاؤ، چلی جاؤ ملنے، وہ بھی تم کو یاد کرتی ہوگی۔ پھر بائی سے کہا کہ نوشین کو لے جاؤ، یہ بھی بہن سے ملنا چاہتی ہے۔ بائی نے موٹر سائیکل نکالی
اور مجھے باجی کے گھر لے گئے، گھر کے باہر اتار دیا اور کہا کہ جا کر مل آؤ۔ میں باہر ہی کھڑا ہوں، لیکن دیکھو زیادہ دیر نہ لگانا، بھائی اندر نہ گئے۔ میں اکیلی ہی باجی کے گھر گئی۔ اس وقت وہ اپنے دلہا عارف کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی عارف کی آنکھوں پہ چمک آ گئی۔ وہ کہنے لگے تو آ گئی ہو نا، اچھا بتاؤ پار لائی ہو؟ بھائی پان تو میں تمہارے ہاتھ سے ہی کھاؤں گا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس صبر کا گھونٹ بھر کے چپ رہی۔ باجی نے کہا اچھا ہوا نوشین تم آ گئی، میں یاد ہی کر رہی تھی۔ یہ بتاؤ کھانا کھایا ہے؟ آؤ ہمارے ساتھ کھا لو۔ دلہا بھائی کی حصے مرزا بھڑک گئی، کہا کھا کر آئی ہے، ان کی اماں نے بھوکا ہی گھر سے بھیج دیا ہوگا، تو بھائی آؤ پھر کھا لو۔ ایسے بونڈے مذاق پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باجی آپ کو دیکھنے آئی تھی، اب دیکھ لیا ہے، میں چلتی ہوں۔ کیا دیکھنے آئی تھی؟ کیا ان کی شادی نہ ہوتی؟ عمر بھر تمہارے ساتھ رہنا تھا کیا؟ اب تو برداشت کی حد ہو گئی۔ میں روتی ہوئی ان کی گھر سے نکل آئی۔ باجی بلاتی رہ گئی۔ باہر بشیر کھڑا تھا، میں نے کہا چلو مل لیا ہے، آئندہ نہ آؤں گی۔ ارے خیر تو ہے؟ بھائی نے حیران ہو کر پوچھا، کیا انہوں نے تمہیں مارا ہے جو تم رو رہی ہو؟ ایسے میں اپنے بھائی کی یہ بات بھی اچھی نہ لگی۔ اگلے دن باجی آ گئی۔ امی نے دعوت کی تھی۔ میری بہن خوش نظر نہ آ رہی تھی، مجھ سے کچھ نہ بولی، لیکن تنہائی میں جانے امی کو کیا کہا کہ وہ بھی رونے لگی۔ مجھ سے کہا اب کبھی اپنے دلہا بھائی کے سامنے نہ جانا۔ وہ کیوں؟ میں نے سوال کیا تو باجی نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں یہ لڑکی مجھے اچھی نہیں لگتی، بہت بدصورت اور بدتمیز ہے۔ ارے بدصورت اور بدتمیز تو وہ خود ہے، میں نے جل کے جواب دیا تھا۔ اس کے بعد جب بھی باجی آتی وہ ساتھ آتے اور انہیں ساتھ لے جاتے تھے۔ مجھے لگتا کہ جیسے باجی عارف کے ساتھ شادی سے خوش نہیں ہے، امی ابو کی عزت کی خاطر نباہ کر رہی ہے۔ امی ابو بھی اداس تھے۔ ایک روز میں نے وجہ پوچھی تو امی بولی عارف بہت کنجوس ہے، افشین کو جیب خرچ نہیں دیتا، وہ بیچاری کوڑی کوڑی کو محتاج ہوتی ہے، وہ جب بھی آتی ہے وہ کچھ نہ کچھ پیسے اس کے پرس میں ڈال دیتی ہوں۔ دراصل تمہارے بہنوئی کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں ہے، انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا کہ آفیسر ہے، یہ آفیسر نہیں کلرک ہے، اور جس کوٹھی میں رہتے ہیں ان کے چاچا کی ہے جو بیرون ملک مقیم ہے۔ اس انکشاف پر میرا دل ٹوٹ گیا، مگر کیا ہو سکتا تھا کہ اب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب امی ابو کو بھی افسوس ہوتا کہ افشین کے جب اچھے اچھے رشتے آتے تھے تو ہم ٹھکراتے رہے اور عارف کا رشتہ فوراً منظور کر لیا، تحقیق بھی نہ کی۔ ایک روز عارف پریشان آئے، ابو سے کہا کہ میرے چاچا وطن آ رہے ہیں اور کوٹھی خالی کرنے کو کہہ رہے ہیں، رہائش کا مسئلہ بن رہا ہے جو میں فوری طور پر حل نہیں کر سکتا، آپ کچھ مدد کر دیں۔ ابو نے تسلی دی اور اپنا پرانا مکان رہنے کو دیا جو عرصہ دراز سے خالی پڑا تھا۔ باجی کو اللہ تعالیٰ نے شادی کے 1.5 سال بعد بیٹا دیا اور پھر بیٹی بھی ہو گئی۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں تھی، مگر عارف سے اپنی رہائش کا انتظام نہ ہو سکا، نوکری بھی چھوڑ دی تھی۔ ابو سے کہا افشین اور بچوں کو کچھ دن آپ اپنے پاس رکھے، میں دبئی جا رہا ہوں، وہاں مجھے اچھی نوکری مل گئی ہے، کلرکی میں کیا رکھا ہے، آدمی اپنا گھر تک نہیں بنا سکتا۔ والد بیچارے کیا کہتے، وہ مجبوراً بیٹی اور ان کے بچوں کو گھر لے آئے اور عارف دبئی چلا گیا۔ 2 سال میں کافی کما لیا تھا، وطن آ کر پلاٹ خریدا اور گھر بھی بنایا۔ وہ دوبارہ جا لگے تو ابو نے کہا کہ اب اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے جاؤ، ہم کب تک ان کو سنبھالیں گے، اور آپ کے بچے آپ کے بغیر اداس رہتے ہیں۔ وہ ایک ماہ رہے، پھر افشین باجی اور بچوں کو لے گئے۔ 1 سال بعد باجی اور بچے واپس آ گئے۔ ایک اور بیٹے نے جنم لیا تھا۔ اس دفعہ میری بہن بہت افسردہ دکھائی دی۔ امی نے پوچھا ہوا کیا ہے، وہاں خوش نہیں ہو؟
وہ کہنے لگی بس جی اداس رہتا ہے، صرف روپیہ آنے سے کافی بدل گئے ہیں، بات بات پر الجھتے ہیں، بلا وجہ تانے دیتے ہیں اور بے رخی برتنے لگے ہیں۔ پہلی بار باجی نے اپنی شوہر کی شکایت کی تھی، جبکہ بھائی بہت خوش امی ابو سے ملتے تھے اور پیچھے پیچھے جا رہے تھے، تبھی وہ اپنی بیٹی کی شکایت کو زبان پر نہ لا سکے۔ 2 ماہ رہ کر باجی چلی آئی۔ اب جب بھی وہ فون کرتی آواز روحان سی لگتی جیسے ابھی ابھی روئی ہو۔ ہر بار کہتی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، خدا جانے کیا ہو گیا ہے، میرا دم گھٹا گھٹا رہتا ہے اور پوری طرح سانس بھی نہیں آتا۔ عارف سے بات کی، اس نے کہا کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، علاج چل رہا ہے، تو ہوا میں باقاعدگی سے اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، مگر افاقہ نہیں ہے، کسی ڈاکٹر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بیماری ہے، لیکن آپ لوگ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ باجی ٹھیک نہ ہوئی، اب کے آئی تو ہڈیوں کا ڈھانچہ اور آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے تھے، روتی تھی اور کچھ نہ بتاتی تھی۔ امی نے کہا کہ اب اسے میں عارف کے ساتھ نہ بھیجوں گی، کچھ عرصہ میں اپنے پاس رکھوں گی اور خود علاج کرواؤں گی۔ تو تب ہی عارف بھائی بھی نہ گئے، وہ خود ڈاکٹر کے پاس لے جاتے اور خود دوائیں کھلواتے تھے۔ ایک دن اچانک باجی کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں ہچکی لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے روح کب سنسری سے پرواز کر گئی۔ ہمارے گھر قیامت کا سما تھا۔ ان کے 3 بچے تھے جو رو رو کر ماں کو پکارتے تھے، ہم سب ہی روتے تھے کہ کیا ہو گیا، ان کو فوت ہوئے 1 ماہ بھی نہ ہوا تھا کہ عارف بھائی نے واپس اس جانور کی راحت لگا دی۔ امی سے کہا کہ فی الحال بچوں کو یہ جو ہی کوئی مناسب رشتہ ملا، ان کی دوسری ماں کے آتے ہی میں اپنے بچے لے جاؤں گا۔ اس پر امی رونے لگی تو کہنے لگی اگر یہ منظور نہیں تو نوشین کو مجھ سے بیاہ دے، میرے بچے سوتیلی ماں کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ سن کر مجھ پر تو فحاشی ساری ہو گئی۔ وہ انسان جس کو میں نے پہلے دن سے ہی ناپسند کیا تھا، وہ اب میری طلب کر رہا ہے۔ رو رو کر جان کھو رہی تھی، مگر امی ابو سر جوڑے بیٹھے تھے۔ امی کہتی تھی افشین کے بچے میں سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں نہ دوں گی، اور ان کی جدائی بھی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ بالآخر ابو نے فیصلہ کر لیا کہ نوشین کا نکاح عارف سے کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے نواسے محفوظ ہو جائے۔ مجھ پر تو بجلی گر گئی، لیکن والدین نے طرح طرح کے واسطے دے کر مجھے مجبور کر دیا۔ جب عارف سے نکاح ہوا تو اتنا روئی کہ ہچکی بند ہو گئی، اتنے آنسو بھی تقدیر کے لکھے کو نہ مٹا سکے۔ عارف سے شادی کے بعد اب میں اس کی بیوی تھی، جس شخص سے نفرت تھی اس کے بچوں کو روز رات کو سینے سے لگا کر سوتی تھی کہ وہ ماں کو یاد کر کے روتے تھے، اور یہ میری پیاری بہن کے جگر کے ٹکڑے ان کو کیسے نہ دل سے لگاتی۔ قسمت کا ستم جان کر خبر کر لیا اور ان بچوں کی خاطر ان کے باپ کو برداشت کیا۔ لیکن ایک دن عارف نے ایسی بات کہہ دی کہ میرا رواں بھی اس آدمی سے نفرت کرتا ہے اور اسے بدوائیں دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم جانتی ہو جب پہلے روز رسم مہندی میں نے تم کو دیکھا تو دعا کی تھی کہ اے خدا میری دلہن جو بن رہی ہے وہ شادی ہوتے ہی مر جائے اور میں اپنی اس شادی کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے آؤں۔ میری دعا قبول ہو گئی اور دیکھو آج وہ مر گئی اور تم میری بیوی بن گئی ہو۔ کچھ روز بعد پھر انکشاف کیا کہ میں نے تمہاری بہن کو شادی کی پہلی رات بتا دیا تھا کہ مجھے تمہاری بہن نوشین سے عشق ہو گیا ہے، خدا کرے تم جلد مر جاؤ تاکہ میں اسے اپنے پہلو کا سنگار بنا لوں۔ کاش عارف کے منہ سے ایسے الفاظ سننے سے پہلے میں مر جاتی اور میری بہن اپنے بچوں کو پالتی اور ان کی خوشیاں دیکھتی تھی۔ آج میں اسی عارف کی بیوی ہوں جس سے نفرت کرتی ہوں، اور باجی کے بچوں سے پھر بھی پیار ہے کہ بہن کے بچے ہیں۔ اللہ نے مجھے 3 بچوں سے نوازا۔ بچوں کے سامنے شوہر سے احترام سے بات کرتی ہوں، لیکن یہ دل ہی جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ جس شخص نے شادی والے دن یہ ارادہ کر لیا
کہ بیوی کی بہن سے شادی کروں گا، اور یہ بات وہ بیوی سے کہہ کر باجی کو بھی اذیت میں مبتلا کیا تھا۔ اس راحت پہ کیسے خوشیوں بھری زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ پھر سوچتی ہوں اسی آرزو میں اس نے میری بہن کو نہ جانے اپنی بے رخی سے کتنی اذیت دی ہوگی کہ وہ بیمار رہنے لگی، پھر نہ جانے کیسی ادویات کھلائی کہ آخر انہوں نے جیون سے ہی منہ پھیر لیا۔ یہ صدمہ میرے دل سے کبھی نہ جائے گا۔ کسی سے دل کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتی کہ عورت کا نام ہی مجبوری ہے۔ مرد تو پھر مرد ہے، وہ جیسا بھی ہو اس تھر کا تاج رہتا ہے، اور اس کی سلامتی کی دعا کرنا بھی عورت کا فرض ہوتا ہے کہ بیوی کی چادر میں لپٹ کر بھی عورت سے وقت اور اس کے 3 بچے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی اور بھی دلسوز کہانیاں سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ میرے چینل کی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اس کہانی کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔